نے غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے کہ اس عمل کو اگر اختیار کر لیں تو انسان کا جو بلڈ پریشر ہے، یہ جو بلڈ پریشر والی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ بلڈ پریشر انسان کا کب ہائی ہوتا ہے، کب بڑھتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں جب وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو پھر اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور پھر جب وہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے، بہت ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی دوسرے پہلوان کو بھی چھوڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کیا کرے؟ کنٹرول کرے، وہ پہلوان ہے، وہ پہلوان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کنٹرول کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب لفظ استعمال کیے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ میں بتاتا ہوں غصہ کنٹرول کرنے کے لیے جو عمل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، اس طرف بھی آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا، ساریعو کا لفظ مسابقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سابقہ، سارع یسارع، جلدی کرنا، دوڑ لگانا، بھاگنا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہم تو چل کر بھی نہیں جاتے، ہم تو رینگ کر بھی نہیں جاتے اپنے رب کی مغفرت کی طرف، ہم تو متوجہ ہی نہیں ہوتے نا اللہ کی طرف، ہم تو متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کا جتنا بڑا خلا ہے اس سے بھی کہیں بڑی ہے، اس جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ متقین جو لفظ ہے اس کی صفات کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ غصے پر کنٹرول کس طرح ہوتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر سے غصہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا شروع کرے، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا شروع کرے، ہاں اگر وہ دکھلاوے کے لیے شروع کرتا ہے خرچ کرنا، اگر وہ اپنی واہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر وہ اپنی شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر وہ اس صفت کے اندر داخل نہیں ہے، پھر وہ اس صفت کے اندر داخل نہیں ہے، پھر وہ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے، جنت کیسے لوگوں کے لیے؟ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والوں کے لیے ہے، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اب یہاں پر غصے کے فوراً بعد والعافین عن الناس کا لفظ ہے، اور لوگوں کو معاف کرنے سے انسان کو غصہ نہیں آتا۔ کسی نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، دو چار لفظ بول دیے میری ذات پر، اگر میں اس کو پی جاؤں، اس کو معاف کر دوں تو مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں، مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں، میرے اندر غصے والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ جب میں نے اس کو پہلے ہی معاف کر دیا تو پھر میرے اندر غصہ کیسے آ سکتا ہے؟ غصہ نہیں آ سکتا۔ تو غصہ ختم کرنے کے لیے اپنے اندر معاف کرنے والی صفت پیدا کریں، درگزر کرنے والی صفت پیدا کریں، درگزر کرنے والی صفت پیدا کریں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والی، اور اسی طرح لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرنے والی، لوگوں کو معاف کرنے والی صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہمارا بلڈ پریشر بھی